سمجھ کے پڑھیں. اور آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ دیکھیں. سب سے پہلے ہم اس کا تعارف کرتے ہیں. تعارف میں یہ کٹھی آ گئی ہے. ابھی ہم اس کو اکیلا اکیلا لے کے چلتے ہیں. یہ ہے کیا قرآن پاک؟ سب سے پہلے تو ہم اس کا دیکھتے ہیں. یار اس کی ٹریننگ نہیں میں نے کبھی بھی لینی. اور یہ تو ہل ہی نہیں رہا. اچھا، مرکزی مضمون اس کا کیا ہے؟ خلافت ارض. ٹھیک ہے نا. جتنی بھی دنیا کی خلافت ہے نا زمین کے لیے، جتنی بھی دنیا بس رہی ہے زمین کے لیے، اور جب جب بس رہی ہے، جس جس صدی میں آ رہی ہے، ان سب کے لیے جو ہے نا وہ خلافت کی کیا کرتا ہے؟ اس کو گائیڈ کر رہی ہے وہاں رہنے کے لیے. یہ والی جو صورت ہے، اس کی شرائط اور احکامات کیا ہے؟ زمانہ نزول زیادہ تر یہ 2 ہجری میں نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور 2 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے تو 2 سال گزر چکے تھے، تو تب یہ اس کا نزول شروع ہوا تھا. تو یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں مدنی صورت ہے. اور مدنی 35% جو ہے نا وہ صرف مدنی صورتیں ہیں قرآن پاک میں. باقی ساری کی ساری مکی صورتیں ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں. تو جو مدنی صورتوں میں ہے یہ صورت بقرہ ہے. اور یہ سب سے بڑی صورت ہے قرآن پاک کی، جس کی 286 جو ہے نا وہ آیات ہے. اچھا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں سود کے متعلق جو آیت ہے وہ ہے 275 to 281، تقریباً 10 ہجری میں نازل ہوئی. سوچیں 2 ہجری میں سٹارٹ ہونی شروع، 10 ہجری میں کتنے آخر میں سب سے آخری جو آیت ہے نا وہ سود کی آتی ہے. اور آخری 3 آیات جو کہ سورت بقرہ کی ایک دعا بھی ہے، 286 284 سے 286 ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی. اب ذرا غور کریں آپ اس کی صرف اسی چیز کو. 2 ہجری یعنی دوسرے سال سے اس کا نزول شروع ہو گیا. سود کی آیت کب آئی تھی؟ 10 ہجری میں. اور جو آخری 3 آیت ہیں وہ ہجرت سے پہلے یعنی مکہ میں نازل ہوئی ہوئی. اب یہ کوئی بھی اس کو پڑھ کے کہے گا کہ اس میں تو ترتیب ہی نہیں ہے، ان کا تو آپس میں لنک ہی نہیں ہے، یہی کہے گا نا. لیکن وہ آپ کو لنک ہم بتاتے ہیں کہ کیسے لنک بنتا ہے. تو اچھا، سود جو ہے، سود سے متعلق ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے جو کہ میں نے پڑھی، تو مجھے تو مطلب خیر میرے لیے تو وہ بہت بڑی انفارمیشن تھی کہ سود سے متعلق آیات ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ سود سے متعلق آیات پہ آپ کو احادیث نہیں ملیں گی، بہت کم ہے ہی نہیں ہے. ہاں صحابہ کرام کی بہت ساری باتیں آپ کو ملیں گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ حدیث کیوں؟ کیونکہ اس جو آیات تھی نا ان کو ایکسپلین کرنے کا ان کو ٹائم نہیں ملا اور وہ دنیا سے پردہ کر گئے. اچھا، اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی نا، ورنہ سود تو اس والے ایرا میں، اس والے زمانے میں سود عام تھا. لیکن شروع میں اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی، آخر میں نازل کی 10 ہجری میں. کیوں؟ اب اگر آج کو ہم اس کو اپلائی کریں نا آج کے زمانے کے ساتھ، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں احادیث دے جاتے، اس کو ایکسپلین کر جاتے، ہمارے لیے تو وہ ایک ٹیبل بن جاتا نا، ہم نے تو اس سے باہر نکلنا ہی نہیں تھا، کیونکہ ہمارے لیے تو وہ حدیث تھی. لیکن ایسا ہوا نہیں. اور اب اس میں دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ سود کو ڈکلیئر کروا کے کہ پروفٹ ہے وہ بزنس کر رہے ہیں. ایون اب چھوٹی سی اگزامپل ہم لیتے ہیں، ہم یہ جو یو فون، موبلنگ، جیز کا جتنے بھی کارڈ ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں اس میں ہمارے پیسے کٹ جاتے ہیں، جس کو ہم ٹیکس کے نام سے کہتے ہیں کہ ٹیکس کے نام سے پیسے کٹتے ہیں. لیکن ہم دے تو رہے ہیں نا. وہ انفیکٹ انڈائریکٹ ایک سارٹ آف سود بنتا ہے، جس کے لیے کہ وہ کمپنیوں نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہمارے علماء حضرات سے فتوے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن ایک چھوٹی سی اگزامپل کارڈ سے میں بتا رہی ہوں آپ کو. تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ پروفٹ کے نام سے جو ہے نا وہ یہ سارا سسٹم چل رہا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی، اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر کہ انہوں نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو ایکسپلین کروانے کا موقع ہی نہیں دیا. تو آج جو ہے نا ہمیں یہ ضرور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اپنے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ سود جو ہے نا وہ کھلی جنگ ہے، اعلان ہے اس جنگ کا جو اللہ اور رسول کے خلاف ہے. سود لینا، ڈائریکٹ لینا، آپ کو مطلب ٹوٹل دوسرے لفظوں میں اتنا اسٹرانگ ورڈ یوز نہیں کرتی، لیکن کہہ رہی کہ حرام ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو سود کا لفظ ہے یہ کہتے ہیں حرام ہے. لیکن آج کل آپ کو ہر بزنس میں ملے گا. چھوٹے سے چھوٹا کام، ایک دکاندار بھی پرچون کی دکان پہ بیٹھا ہے، وہ بھی یہ کام کر رہا ہے، اور وہ بھی کہیں نہ کہیں یہ کام ادھار پہ چل رہا ہے. ادھار کہیں نہ کہیں اس نے کھاتا کھولا ہوگا، کہیں نہ کہیں اس نے زیادہ پیسے لگائے ہوں گے. تو اب ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ہمیں تو علم ہی نہیں تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو ایک آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک تھوڑا سا سافٹ کارنر دے دیا کہ نہیں یہ علم نہ ہونے کی بیس پہ یہ کام کر رہے ہیں، یا اس کی بیس پہ فتوے آ رہے ہیں ہم لوگوں کے پاس کہ نہیں یہ پروفٹ ہے، یہ نفع ہے، یہ سود نہیں. تو اس میں ایک چھوٹی سی میں آپ کو صرف اس کی اگزامپل کی بات بتا رہی ہوں، اور وہ بھی 10 ہجری میں جب میں نے پڑھا تو میرے ذہن میں یاد آیا. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورت بقرہ میں انسان یہ مین ٹاپک ہیں 4 سورت بقرہ میں.
تمام انسانوں کو دعوت توحید دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ایک اللہ تعالیٰ کو مانو، ٹھیک ہے نا. اور بنی اسرائیل کی مختصر سی اس کے اندر تاریخ ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو ہم ان کو 4 حصوں وائز ہم جو ہے نا اس کو یاد کریں گے، پڑھیں گے جا کے. اور ملت ابراہیم کی یاد تازہ کی گئی، جس میں ساری آپ کو بتایا جائے گا. آپ پڑھیں گے نا جب قرآن سورۃ بقرہ کو، تو اس میں کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، کیسے اس کی دیواریں اٹھائیں، کیسے انہوں نے دیواریں اٹھاتے ہوئے دعائیں پڑھی تھی جو آج ہم ان کو فالو کرتے ہیں. اور پھر اسی وقت جو تھا یہ جو بڑی ہماری عید الاضحیٰ ہے وہ کیسے سنت بنی، یہ ساری آپ کو یہاں پہ ڈیٹیل ملیں گی. اور موسٹ امپورٹنٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مندرجہ ذیل احکام شریعت دیے گئے. جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں نا وہ زیادہ تر آپ کو اس میں ملیں گے. وہ کون کون سے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اب سب سے پہلے ان کو ملا تھے اکنامک لا، معیشت کے احکامات ملے تھے، جس میں تھا مورگیج، تھا رہن رکھنا، کہ رہن رکھتے ہیں تو اس کا کیا سسٹم ہوگا، ہم اپنی مرضی سے اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. پھر سود کے بارے میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، آیت آ گئی بتا دیا کہ یہ کھلی جنگ ہے، ٹھیک ہے نا. میں اس کی بات کرتی کہ اس کو وضاحت نہیں کی گئی ہے کہیں پہ بھی. پھر لون آ جاتا ہے کہ قرض جب ہم لیں تو کیسے لیں، کیسے ہم لکھائی پڑھائی کریں. پھر آ جاتا ہے وصیت کیسے کرنی ہے، اس کا طریقہ بھی ایون قرآن پاک ہمیں بتا رہا ہے اس صورت میں. اور جو انہیریٹنس ہے یعنی وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی، لڑکی کو کتنا ملے گا، لڑکے کو کتنا ملے گا، ماں باپ بہن بھائی، مطلب ہر چیز سے ریلیٹڈ جو ہے نا اس میں معیشت کے احکام. یہ آپ کو لگ رہے یہ 5 ہی رہے ہیں لیکن اس کے اندر اتنی ڈیٹیل ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. اب پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ جہاد اور قتال کے لا آف جہاد، وار اینڈ فائٹنگ، یہ بھی بتا دیا کہ حدود پنشمنٹ انڈر دی اسلامک شریعہ. مطلب حدود وہ کہتے ہیں کہ جب زنا کا کیس آ جاتا ہے یا اس میں مطلب حدود وہیں لگتا ہے، زنا کے کیس میں ہی لگتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ نے کیسے حدود کے کیسز کو کرنا ہے. اور یہ دیکھیں بلڈ منی، قصاص، غلطی سے قتل ہو جاتا ہے، جان بوجھ کے قتل ہوتا ہے تو بھی اس کے لیے قصاص کا فائن لینا پڑتا ہے آپ کو. اس کو کہتے ہیں فائن ہوتا ہے کہ وہ قصاص دیتے ہیں یا دیت دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ جو آپ لوگ اگر پڑھنا چاہیں تو یہ بہت آپ کو تفصیل سے ملے گی قرآن پاک میں. ادروائز یہ جو ہماری علماء حضرات ہیں یہ تو بہت ڈیٹیل میں اس کو پڑھیں گی کہ ان کے سبجیکٹ کا حصہ ہوگا. اچھا پھر عبادت کے ایون عبادت کیسے کرنی وہ بھی بتا دیا ہے. یہ دیکھیں صدقات کیسے دینے ہیں، کن کو دینے ہیں، کون ڈیزرو کرتا ہے، یہ بھی بتا دیا ہے. حج کرنا ہے فرض ہے بٹ طریقہ کیا ہے کرنے کا، یہ بھی سورۃ بقرہ میں آپ کو ملے گا. روزہ رکھنا ہے بٹ رکھنا کیسے ہے، اس کی کیسے آپ نے رسپیکٹ کرنی ہے. جو ہم نے روزے کی آیت کو پڑھا بھی تھا پہلے دن اور پھر ہم نے رمضان کی آیت کو بھی پڑھا تو یہ ایک ہلکا سا انٹروڈکشن تھا، جو کہ اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ڈیٹیل. پریئر، نماز کیسے پڑھنی ہے، مطلب نماز کے اندر کیا کیا چیزیں، آپ کو ہر چیز جو ہے وہ سورۃ بقرہ میں ملے گی. اب معاشرت کے احکام، سوشل لاز، گواہی دینے والے کون ہوں گے، ایک مرد ہوگا 2 عورتیں ہوں گی، اس کی ڈیٹیل بھی آپ اس میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. رضاعت، ماں نے دودھ کتنی دیر پلانا ہے، کب پلانا ہے اور کیسے پلانا ہے، کس کو پلائے گی تو وہ ان کے منہ بولے ماں بیٹے اور بہن بھائی یا بچے بن جائیں گے، اس کی بھی ڈیٹیل آپ کو اس میں ملے گی. طلاق، وہ اتنی ڈیٹیل میں ڈسکشن طلاق کی سورۃ بقرہ میں ہوئی ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی کنفیوژن دماغ میں بچتی نہیں، ہر چیز کا حل اس میں ہے. لیکن ہمارے ہاں لوگ طلاق غصے میں دیتے ہیں اور طلاق ہوتی بھی غصے میں ہی ہے. اس کے بعد فتوے لیتے ہیں، فتویٰ دے دو بھائی، اور فتویٰ لے کے پھر اس کے اوپر کرتے ہیں. اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. طلاق جو ہوتی ہے یہ سنت کے مطابق، اگر آپ نکاح کر رہے ہیں تو طلاق بھی سنت کے مطابق لیں، اور اگر آپ نے کسی اور مسلک کے تحت نکاح کیا تو کسی اور مسلک کے تحت لیں، ٹھیک ہے. اب میرج، نکاح، وہ کہتے ہیں نا کہ لڑکی اور لڑکا، لڑکے جب شادی ہوتی ہے تو جو لڑکا ہوتا ہے اس کا آدھا دین جو ہے نا وہ عورت مکمل کرتی ہے. تو نکاح کی بھی آپ کو پوری ڈیٹیل ملے گی کہ کس سے نکاح جائز ہے، کس سے نکاح آپ کا جائز نہیں ہے.